السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو چلیے آپ میں سے کون ان 4 کلمات کو ادا کرتا ہے؟ اجمعین القرآن منعک عبادک. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں. قال ما فراغ الا تسجد اذ امرتک. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. قال فبعزتك لأغوينهم. فراغ. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. الا فراغ منهم المخلصین. إلا عبادك منهم المخلصين. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. انا نحن نزلنا عليك. فراغ تنزیلا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو چلیے آپ میں سے کون ان 4 کلمات کو پڑھتا ہے؟ خلقك كريم كوثر سورة. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب سوال پہ چلتے ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک. فراغ. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. الذی. فراغ فسواک فعدلک. الذي خلقك فسواك فعدلك. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. فی ای. فراغ ما شاء رکبک. في أي صورة ما شاء ركبك. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب آخری سوال پہ چلتے ہیں. انا اعطیناک. فراغ. إنا أعطيناك الكوثر. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو چلیے ان تصویروں کو مکمل کیجیے. بقرة إجاف الغار سماء الأرض. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب اخ اخت دخان نخلة. جی بہت خوب، بہت شکریہ. سنبلات خضر سنبلات یابسات ابیض اسود اخضر. جی بہت خوب، بہت شکریہ. بقلها كسائها فومها عدسها بصلها. جی بہت خوب، بہت شکریہ. ارض تمس ناقۃ قلب قلب. جی بہت خوب، بہت شکریہ. خذي كلي اشربي قري كولي. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کیک کے بارے میں جانیں گے. یہ کیک کیا ہے؟ یہ ضمائر متصلہ میں سے ہے. یہ اسم کے آخر پر لگتی ہے، یہ فعل کے آخر پر لگتی ہے، اور یہ حرف کے آخر پر لگتی ہے. اور کس کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ واحد مخاطب مؤنث، یعنی جو ہمارے سامنے ہے جس سے ہم مخاطب ہیں، اگر وہ مؤنث ہے، اس کی پوزیشن یا اس پر کسی کا کام اثر واقع ہوا ہو تو وہ ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم کے استعمال کریں گے. یعنی جو پروناؤنس کا سلسلہ جاری ہے، آج ہم اس میں کے بارے میں جانیں گے. یہ ضمائر متصلہ میں سے ہے، اور ہم نے کیا کہا؟ یہ کاف المخاطب کی فیملی میں سے ہے. تو آئیے آگے جانے سے پہلے اپنے ارکام کو ایک بار ریوائز کرتے ہیں. 22 21 23 24. جی بہت خوب، بہت شکریہ. 25 26 27 28 29. جی بہت خوب، بہت شکریہ. 12 22 32 52 62. جی بہت خوب، بہت شکریہ. 72 82 92 92 102 200
واثنان. جی بہت خوب، بہت شکریہ. 110 210 310 404. جی بہت خوب، بہت شکریہ. 510 610 710 810. جی بہت خوب، بہت شکریہ. 220 330 440 550. جی بہت خوب، بہت شکریہ. 660 770 880 990. جی بہت خوب، بہت شکریہ. 1143 1298 1321. جی بہت خوب، بہت شکریہ. 1477 1545 1634. جی بہت خوب، بہت شکریہ. 1734 1898 1943. جی بہت خوب، بہت شکریہ. 1054 1003 1070. جی بہت خوب، بہت شکریہ. 1298 1545. جی بہت خوب، بہت شکریہ. 1734 1054. جی بہت خوب، بہت شکریہ. 1943 1070. جی بہت خوب، بہت شکریہ. 1898 بہت خوب، بہت شکریہ. 143 1478. جی بہت خوب، بہت شکریہ. 1321. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ضمائر کر رہے ہیں. ضمائر میں ہم اعراب بھی ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں. تو ہم نے جانا کہ اقسامہ اربع، اس کی 4 قسمیں ہیں: رفع، نصب، خفض، جس کا اور ایک نام جر ہے، اور جزم. اسما کے لیے کیا ہے؟ رفع، نصب اور خفض. محمد، محمدن، محمدن. اور افعال میں یعنی ہمارا مقصد کیا ہے؟ مضارع، اس میں رفع، نصب اور جزم ہوتا ہے. جیسے یہاں دیکھیں یأکل، یأکل، یأکل. اللہ کے کرم سے ضمائر بارزہ کا سلسلہ جاری ہے. ہم نے اس سے پہلے ضمائر منفصلہ کی، ان کے بارے میں ہم نے جانا یبدأ بها الکلام، یہ شروع میں لگتی ہے، ان سے ہم سٹارٹ لے سکتے ہیں. یہ مرفوع کی پلیس میں آتی ہے، یہ ہمیں فاعل کے بارے میں بتاتی ہے. غائب میں ہم نے پڑھا ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن. انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن. یہ کس کے لیے ہے؟ مخاطب کے لیے. اور متکلم کے لیے انا، نحن. اب ہم آج کل ضمائر متصلہ کے بارے میں جان رہے ہیں. اس میں ہم نے کیا فکرہ بولا؟ لا یفتح بها الکلام، کہ اس سے ہم سٹارٹ میں نہیں لے سکتے. تتصل بالاسم وبالفعل وبالحرف، اس کی یوسیج ہم دیکھتے ہیں اسم کے ساتھ، فعل کے ساتھ اور حرف کے ساتھ. فی الحال ہمارا فوکس آج کل زیادہ کیا ہے؟ اس کو بطور مضاف الیہ لانے کا اور بطور نصب ہم دیکھ رہے ہیں. اس میں پہلے ہم نے ہاء الغائبہ کی فیملی کو ایکسپلور کیا، یعنی غائب مذکر کے لیے کیا ہے؟ ہو، ہما، ہم. ہو ایک کے لیے، ہما دو کے لیے اور ہم دو سے زیادہ کے لیے. اور مؤنث میں کیا ہے؟ ہا، ہما، ہن. ہا ایک کے لیے، ہما دو کے لیے اور ہن دو سے زیادہ کے لیے. اور کل سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے کاف المخاطب کی فیملی کو شروع کیا ہے. کل ہم نے کا کے بارے میں جانا جو کہ مخاطب مذکر واحد کے لیے لگتا ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم کی کے بارے میں جانیں گے جو کہ واحد مخاطب مؤنث کے لیے لگتا ہے. اللہ کے کرم سے ہم نے جانا کہ ضمائر منفصلہ جو ہیں ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، جن کو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کی پریکٹس میں ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن دائیں اور بائیں دیکھیں، اور انت، انتما، انتم اور انت، انتما، انتن کو فیل کیجئے، احساس کے ساتھ سامنے دیکھ کر ان کی پریکٹس کیجئے، اور اپنی اور انا اور نحن. اور پھر مزید ہم رفتہ رفتہ یہ ذہن میں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو افعال ہم نے دیکھے، جیسے فعل سے فعلو، فعل سے فعلتو، ان میں یہ ضمائر سمیٹ گئی ہے، ایبزارب ہو گئی ہے. تو لہٰذا ہم اس فکرے کو ذہن میں اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سفکسنگ سے یہ ضمائر ان کے اندر چلی گئی. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایکولنٹ کن کے ہیں؟
ضمائر متصلہ کے، یعنی یہ ایسے سفکسز ہیں، یہ ایسے لاحقے ہیں جن کو لگانے سے فعل میں فاعل داخل ہو گیا، تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ ان کے یہ سفکسز ایکویلنٹ ہے کس کے؟ ضمائر متصلہ کے۔ تو چلیے آپ میں سے کون ایک بار اس کی مشق کرتا ہے؟ هو طالب، هما طالبان، هم طلاب. أنت طالب، أنتما طالبان، أنتم طلاب. أنا طالب، نحن طالبون. أنت طالبة، أنتما طالبتان، أنتن طالبات. هي طالبة، هما طالبتان، هن طالبات. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو اسی طرح ایک بار فعل کی مشق کرتے ہیں۔ هو قرأ، هم قرأ، هم قرأوا، أنت قرأت، أنتما قرأتما، أنتم قرأتم، أنت قرأت، أنتما قرأتما، أنتن قرأتنا، نحن قرأنا، أنا قرأت، هي قرأت، هما قرأتا، هن قرأنا۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو چلیے ایک بار پھر سے ہم فاعل اور مفعول کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی یہ جو مرفوع اور منصوب آج کیا ہے، یہ دیکھیں، علامہ اس نے سکھایا، آگے ہے الرحمن یعنی رحمان نے سکھایا، کسے سکھایا؟ الانسان، انسان کو سکھایا، علم الرحمن الانسان، رحمان نے سکھایا انسان کو۔ چلیے اب اس فاعل کو چھپا لیتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا، بس اسکپ کرنا، تو ہم لکھیں گے علم الانسان، اس نے سکھایا انسان کو، یعنی اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہو گئی۔ چلیے اب کیا کرتے ہیں، اس کو رہنے دیتے ہیں لیکن انسان کو چھپا لیتے ہیں، تو یہ تو مفعول ہے نا، اس کے لیے مفعول والی ضمیر لگے گی، تو کیا لکھیں گے؟ علمہ الرحمن، رحمان نے اسے سکھایا، تو اب کیا کرتے ہیں؟ دونوں کو چھپاتے ہیں، علمہ ہو، علمہ اس نے سکھایا، ہو اسے، تو اب دیکھیں یہاں پہ ہے علمہ اس نے سکھایا، اس نے سکھایا، اس نے سکھایا، ہو اسے سکھایا، تو یہ ہے ہماری لرننگ۔ یہاں کہا اس نے، یہاں کہا اسے، یہ ہے فاعل، یہ ہے مفعول، یہاں پہ کون ہے ڈوئر؟ چھپا ہوا ہے ہوا کی صورت میں، اور ریفر کیا کر رہا ہے؟ کانٹیکسٹ سے آپ دیکھیں گے تو سورہ بگن ہی ہوتی ہے کس سے؟ فاعل سے، الرحمن، اور اگر آپ اس کو ایکسپلور کریں گے، الرحمن نہیں ہے، الرحمن ہے، الرحمن، تو ہم الرحمن پڑھ رہے ہیں لیکن ہے کیا؟ الرحمن، یعنی وہ فاعل ہے، اور پھر اس کا کام دیکھیں، علمہ، اس نے سکھایا اسے۔ تو اس مثال سے ہم نے پھر سے دیکھا کہ علمہ میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے، اور ہو جو ہے مفعول کی طرف ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہاں مراد کون ہے؟ اللہ کی ذات، اور یہاں مراد کون ہے؟ انسان۔ آپ اسے سورہ رحمان کی آیت 4 میں دیکھ سکتے ہیں۔ ضمائر متصلہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ہاء الغائبہ میں کیا پڑھا؟ ہو، ہما، ہم، اور مؤنث میں ہا، ہما، ہن۔ جیسے یہاں دیکھیں، کتابہ اس کی کتاب، کتابہا اس کی کتاب، فرق کیا ہے؟ مذکر کے لیے یہ مؤنث کے لیے۔ اسی طرح خلقتہ، تو نے پیدا کیا اسے، اس مذکر کو، خلقتہا تو نے پیدا کیا اس مؤنث کو۔ تو ہما ہم نے کہا ڈیول کے لیے لگتا ہے، دو مذکر ہوں، دو مؤنث ہوں، بلکہ ایک مذکر اور ایک مؤنث ہو۔ جیسے یہاں دیکھیں اس فعل میں خلقناہما، ہم نے پیدا کیا ان دو کو، پھر ہم نے ہم مذکر اور ہن مؤنث کے لیے دیکھا۔ جیسے یہاں دیکھیں خلقناہم، ہم نے پیدا کیا انہیں، قلوبہم ان کے دل، اور یہاں سے ہم نے دیکھا مکرہن ان عورتوں کی چال، خلقناہن ہم نے پیدا کیا ان مؤنثوں کو، اور پھر کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے کاف المخاطب میں کا کے بارے میں جانا، جو کہ سامنے کی طرف مخاطب ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے اسم کے ساتھ، فعل کے ساتھ اور حرف کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے دیکھا۔ جیسے ہم نے پڑھا عزت کا، تیری عزت، تو یہاں پر دیکھیں خلقہ اس نے پیدا کیا، کا تجھے، اس نے پیدا کیا آپ کو، اور یہاں پہ علیکہ آپ پر۔ تو دیکھیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ضمائر متصلہ میں ہم کاف المخاطبہ کی فیملی میں کے بارے میں جانیں گے۔ یہ کس کے لیے لگتا ہے؟ واحد مخاطب مؤنث کے لیے۔ جب اسم کے ساتھ اسے لگائیں گے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ ہوگا مضاف الیہ کا، یعنی پوزیشن، پھر ترجمہ کریں گے آپ کا، آپ کی، آپ کے، اور جب یہ فعل کے ساتھ آئے گا تو ترجمہ کریں گے آپ کو۔
جیسے یہاں پہ دیکھیں حرف کے ساتھ حرف کے ساتھ حرف کے ساتھ. کل ہم نے دیکھا تھا الی کا آپ کی طرف، آج بھی ترجمہ الی کے آپ کی طرف. علی کے آپ پر فرق کیا ہے؟ یہ مونس کے لیے ہوگا. من کا تجھ سے، یعنی تم سے، تم مذکر سے. آج کیا ہے؟ من کے تجھ سے، تم مونس سے. اب یہاں دیکھیں فعل کے ساتھ کیا ہے؟ طہرک، اس نے پاک کیا تجھے. استفاک، اس نے چوز کیا، اس نے برگزیدہ کیا کہ تجھے، اس نے چنا تجھے. یبشر، اس نے بشارت دی کہ تجھے. اور یہاں اسم کے ساتھ دیکھیں ابو کے تیرا باپ، ام کے تیری ماں، رب کے مراد کیا ہے؟ مونس. یعنی مونس سے کہا جا رہا ہے کہ تیرا باپ ابو کے، تیری ماں امو کے، رب کے تیرا رب. تو چلیے اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو نجم کہتے ہیں. اس نجم کو ہم ان کے ساتھ یہ جو پلیسز دکھائی گئی ہیں ان کو حوالے کرنا ہے. یعنی جیسے یہ کس پلیس پر ہے؟ یہ تھرڈ پرسن سنگولر میسکولائن کی پلیس میں ہے. یعنی ہوا اشارہ کر رہا ہے مثلا یہاں ایک تاجر ہے، یہاں مثلا دو تاجر ہیں، یہاں دو سے زیادہ تاجر ہیں. اسی طرح سامنے ایک تاجر ہے، سامنے ایک تاجرہ ہے، دور ایک تاجرہ ہے، دور دو تاجرہ ہیں، دور بہت ساری تاجرہ ہیں. تو ہمیں اس نجم کو ان کے حوالے کرنا ہے. تو ہم کہیں گے نجمہ، نجمہما. تو چلیے 2 مائکس آن کریں گے. نجمہ، نجمها، نجمہما، نجمهما، نجمہم، نجمهن، نجمک، نجمك. جی شکریہ. نجمه، نجمہا، نجمهما، نجمہما، نجمهم، نجمہن، نجمك. نجمک. جی بہت خوب، بہت شکریہ. قلمه، کتابہا، قلمهما، کتابہما، مسجدهم، بیتہن، مفتاحك. قلمک. جی بہت خوب، بہت شکریہ. كلمه، کتابها، كلمهما، کتابهما، مسجدهم، بیتهن، مفتاحك. قلمک. جی بہت خوب، بہت شکریہ. مفتاحہ، کتابها، سریرہما، بیتهما، جملہم، مسجدهن، حمارک. بیتك. جی بہت خوب، بہت شکریہ. مفتاحه، کتابها، سريرهما، بیتهما، جملهم، مسجدهن، حمارك. بیتك. جی بہت خوب، بہت شکریہ. قميصه، صالحہما، كرسيهما، کتابہما، مسجدهم، بیتہن، بابك. کتابک. جی بہت خوب، بہت شکریہ. قمیصه، قلمها، کرسیهما، كتابهما، مسجدهم، بيتهن، بابك. كتابك. جی بہت خوب، بہت شکریہ. قميصه، قلمها، كرسيهما، كتابهما، مسجدهم، بيتهن، بابك، كتابك. جی بہت خوب، بہت شکریہ. قميصه، قلمها، كرسيهما، كتابهما، مسجدهم، بيتهن، بابك. كتابك. جی بہت خوب، بہت شکریہ. قلمه، كتابها، قلمهما، كتابهما، مسجدهم، بيتهن، مفتاحك. قلمك. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب آئیے قرآن کریم کی کچھ آیت مبارکہ سے ضمیر متصلہ کے بارے میں ہم جانیں گے. تو سورہ نمبر 3 کی آیت 42 میں دیکھیں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. یہاں پر دیکھیں فعل کے ساتھ ہے، یہاں پہ فعل کے ساتھ ہے، یہاں پر بھی فعل کے ساتھ ہے. اگلی جو مسلسل آیات ہم دیکھیں گے یہ سورہ مریم کی ہے. تو پہلے اس آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ.
یہ اصل میں کیا ہے؟ قولت. اور انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ اگر ملائکہ نے کہا تو مونس کیوں آیا. تو فی الحال یاد رکھیے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور یاد کرو جب ملائکہ نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، استفاک، اس نے چن لیا تجھے، وطہرک، اور تجھے پاک کیا. پھر سے کہا ہے وصطفاک، تجھے برگزیدہ کیا. تو پہلے بھی کہا تجھے چن لیا، تجھے چن لیا، یعنی تم خاص ہو، تجھے چن لیا، تجھے ہر چیز سے پاک کیا اور تجھے برگزیدہ کیا. علی نساء العالمین، تمام جہاں کی عورتوں پر. یاد کرو جب ملائکہ نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا، تجھے پاک کیا، تجھے برگزیدہ کیا تمام جہان کی عورتوں پر. تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ اس کی تفسیر پر جائیں، پھر آپ کو پتا چلے گا یہ استفا بولا، پھر کیوں استفا بولا، طہر کا کیا مطلب ہے، یہ کون سی پاکی ہے. فی الحال ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ تجھے پاک کیا، تجھے چنا، تجھے برگزیدہ کیا. مخاطب کون ہے؟ مؤنث. مزید آپ یہ بھی جانیں گے اللہ کے کرم سے کہ یہ ملائکہ ہے تو جمع، لیکن مراد یہاں پر واحد لیا جاتا ہے. فی الحال ہمارا فوکس ہے کے پر. اب دیکھیں سورہ مریم کی مسلسل ہم آیات مبارکہ لیں گے، اس کے اگلے سلائیڈ میں بھی ہے، تو اسے ذرا آپ دھیان سے سنیے گا. سورہ مریم کی آیت 24 میں کیا ہے؟ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. آج ہمیں معلوم ہو گیا یہ ہا کیا ہے. فَنَادَاهَا، پس اسے پکارا، من تحتہا، اس کے نیچے سے، اللہ تحزنی، کہ تو غم نہ کھا، تو خوف نہ کھا، تو مت گھبرا، تو غمزدہ مت ہو. قد جعل، یقیناً کر دیا ہے اس نے، کس نے؟ رب کے، تیرے رب نے، یقیناً بنا دیا ہے تیرے لیے، تحت کے، تیرے نیچے، تیرے رب نے تیرے نیچے، سریا، چشمہ. اے مریم تو غمزدہ مت ہو. اس سے پہلے کی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ مریم علیہ السلام جاتی ہے، پھر اسے درد ذہ کھجور کے ایک تنے کے پاس پہنچاتا ہے، تو پھر ایک آواز آتی ہے کہ اے مریم مت گھبرا. قد جعل ربک، تیرے رب نے، اے مریم تیرے رب نے انتظام کر دیا ہے ایک سریا، چشمے کا. اگلی آیت میں دیکھیں وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. پہلے کیا کہا کہ تیرے نیچے چشمے کا انتظام کیا. اب اگلی آیت میں حکم ہو رہا ہے اے مریم ہلا، الیک، الیک، تیری طرف. یہ ہے آج کی لرننگ، حرف کے ساتھ آیا ہے حزی الیک، ہلا اسے اپنی طرف، وحزی، اور ہلا الیک، اپنی طرف، بجزء النخلۃ، اس کھجور کے تنے کو، تساقط، گر پڑیں گی، علیک، تیری طرف، رطباً جنیا، تازہ تازہ کھجوریں. تو یہاں پر آج کی لرننگ میں ہم نے دیکھا یہاں کے فعل کے ساتھ، فعل کے ساتھ، فعل کے ساتھ، یہاں پر اسم کے ساتھ، یہاں پر اسم کے ساتھ، یہاں پر حرف کے ساتھ، یہاں پر حرف کے ساتھ. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. جی بہت خوب، بہت شکریہ. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. جی بہت خوب، بہت شکریہ. وهزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو ایک بار اسے پھر سے دیکھیے. استفا کے، تجھے چن لیا، طہارا کے، تجھے پاک کیا، استفا کے، تجھے برگزیدہ کیا، اور پھر یہاں پہ ربو کے، تیرا رب، تحت کے، تیرے نیچے، الی کے، تیری طرف، علی کے، تیرے اوپر. اب دیکھیں اس کی اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، فَكُلِي پس تو کھا، وَاشْرَبِي اور پی، وَقَرِّي عَيْنًا اور ٹھنڈی کر اپنی آنکھیں، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر تو دیکھے
کسی بشر کو، کسی ایک انسان کو، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو اس سے کہہ دینا کہ بے شک میں نے نظر مانی ہے رحمان کے روزے کی. اور اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، یہ چپ کا روزہ تھا، یعنی بات کا روزہ. اور پھر فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، اور اس سے کہہ کے میں ہرگز آج کلام نہیں کر سکتی کسی کے ساتھ. اب اس کے آگے دیکھیں اس آیت مبارکہ میں کیا کہتے ہیں، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تم کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر کوئی انسان ملے تو اس سے کہنا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی، یعنی اشارتاً یہ بتانا کہ آج میں بات نہیں کر سکتی. تو پھر فَأَتَتْ، یہ ہماری لرننگ اللہ کے کرم سے ہم نے پڑھا. تو جب بچہ پیدا ہو گیا تو وہ اسے لے کر آئی، قومہا، اپنی قوم کی طرف، تحملہ، یعنی وہ اکیلی نہیں آئی، وہ بچے کو لے کر آئی، گود میں لے کر آئی. قولو، انہوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، لقد جئت، تو لے کر آئی، اے مریم، اے مریم تو لے کر آئی، شیئن فریا، بڑی بری چیز، تو بڑی بری چیز لے کر آئی. وہ بولے اے مریم تو لائی ہے بڑی غضب کی چیز. اگلی آیت میں دیکھیں، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وکانت امک بغیا. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک، نہیں تھا تیرا باپ برا آدمی، وما کانت، اور نہ تھی، امک، تیری ماں، بغیا، بد چلن. یعنی انہوں نے اس کے ہاتھ میں جب بچہ دیکھا تو کیا کہا، اے مریم تو بری چیز لے کر آئی ہے، اے ہارون کی بہن یہ کیا ہے، تیرا باپ تو کوئی برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بد چلن نہیں تھی. تو یہاں پر ہماری لرننگ کیا ہے، ابو کے، تیرا باپ مونس سے کہا جاتا ہے، امو کے، تیری ماں. تو ان آیات کو کانٹیکس کو پورا سمجھنے کے لیے لایا گیا ہے، اور اللہ کے کرم سے ہم نے اس آیت مبارکہ کو یا المخاطبہ میں پڑھا ہے، یعنی بگننگ میں ہم نے اس آیت کو لایا ہے، اور آج ہم نے اس میں اس آیت کا اضافہ کیا ہے تاکہ یہ کانٹیکس بالکل کلیئر ہو جائے کہ وہ اسے لے کر آئی. اور مزید آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیے بھی، تو وہ آئی بھی، اس کے ساتھ، کس کے ساتھ، یعنی بچے کے ساتھ، تحملہ، اسے اٹھائے ہوئے. اور یہ بھی ہم نے پڑھا ہے، تا، تما، تم، تے، تما، تنہ، تو یہ ہے تے، جیتے، تو لے کر آئی، شیئن فریا. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. جی بہت خوب، بہت شکریہ. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. جی بہت خوب، بہت شکریہ. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ضمائر بارزہ میں، یعنی جو ضمائر متصلہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم کاف المخاطب آج کل ایکسپلور کر رہے ہیں. آج ہم نے اس میں کے بارے میں جانا. یہ کہ اسم کے ساتھ بھی لگتا ہے، فعل کے ساتھ بھی لگتا ہے، اور حرف کے ساتھ بھی لگتا ہے. یہ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے، واحد مخاطب مؤنث. اس کلاس میں جو بھی خیر تھا وہ اللہ کے کرم سے تھا، اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.